السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نظر بد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگو، اس لیے کہ یہ برحق ہے، یعنی نظر لگ جاتی ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قضاء اور تقدیر میں جو چیز کا بھی فیصلہ کر لیا ہے، اس کے بعد میری امت میں سب سے زیادہ موت نظر بد سے ہوگی۔ تو جیسے باقی چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح نظر کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ یعنی جب کوئی کسی کو دیکھتا ہے تو وہ کس نظر سے دیکھتا ہے؟ سمجھ لیں کہ یہ تیر ہیں جو نظر سے نکلتے ہیں، اور کبھی تو یہ جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کو لگ جاتے ہیں اور کبھی نہیں لگتے۔ نظر بد انسانوں کی بھی ہوتی ہے، جنوں کی بھی، جانوروں کی بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگی ہے۔ اب بعض دفعہ تو حسد کی نظر سے کوئی دیکھتا ہے تب نظر لگتی ہے، بعض دفعہ خوشی سے اور تعجب سے کہ واو یہ کیا ہو گیا، یا حیرانگی جیسے ہوتی ہے کہ اچھا اس نے یہ کر لیا، یہ ایسے کر لیتا ہے، یا پیار کی بھی نظر لگ جاتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے۔ یعنی اگر آپ نے کسی کو دیکھا ہے اور ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ نہیں کہا یا اس کو برکت کی دعا نہیں دی تو اس کو نظر لگ سکتی ہے۔ بعض دفعہ لوگوں کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میری نظر لگ جایا کرتی ہے، تو بعض لوگوں کا تو ہم جان لیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اپنے آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں نظر لگا رہا ہوں۔ اور انسان کی زندگی میں بعض دفعہ تلاوت قرآن اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر نظر لگ جاتی ہے۔ تو ضروری بھی نہیں ہے کہ نظر ضروری لگے، مگر بعض دفعہ لگ جائے گی، بعض دفعہ جیسے تیر خطا ہو جاتا ہے اسی طرح خطا بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کی علامات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان کو مثلاً کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے جس کا کوئی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کسی جگہ سے بھی کہ یہ کیا اس کی وجہ ہے، کیا اس کا ریزن ہے۔ مثلا سر میں بہت درد رہنا، بلا وجہ بخار رہنا، یا دونوں یا کسی ایک کندھے میں درد ہونا، جیسے جلن ہو رہی ہے اس طرح سے ہونا، کمر میں نیچے کے حصے میں درد ہونا، قرآن سننے کے وقت جمائیاں آنا بے تحاشا، یا گرمی کے دنوں میں جسم کا ٹھنڈا ہو جانا اور سردی میں گرم ہو جانا، اسی طرح وزن کا اچانک کم ہونا شروع ہو جانا بلا وجہ، یا رونے کی خواہش ہونا، یا ہمیشہ روتے ہی رہنا۔ خاص طور پہ بچوں کو بہت جلدی نظر لگتی ہے، بچوں کا بھی بلا وجہ روتے چلے جانا اور یا کمزور ہو جانا۔ اسی طرح انسان کا لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دینا اور کام سے نفرت ہو جانا، باوجود اس کے کہ انسان کے اندر ہمت بھی ہو۔ تو ان میں سے کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک یا ایک سے زائد بھی ہو سکتی ہیں۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے اس وقت؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے سکتی مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ بعض لوگ نظر کا اس قدر وہم رکھتے ہیں، اتنا وہم رکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی ہلکان کر لیتے ہیں اس کے پیچھے۔ تو جب انسان کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں کچھ ہو سکتا نقصان، تو پھر انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ دوسری یہ کہ بجائے ہر وقت ڈرتے رہنے کے، ہر وقت یہ ذہن میں خیال رکھنے کہ فلاں مجھے نظر لگا دے گا، فلاں ہو جائے گا، اس سے بہتر ہے انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے۔ اور وہ پناہ میں آپ کیسے آئیں گے کہ آپ اپنے لیے معوذتین خاص طور پر، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس ہر نماز کے بعد 3 دفعہ آپ پڑھا کریں، ہر نماز کے بعد۔ اور اسی طرح آیت الکرسی بھی اور سورہ کافرون بھی، اسی طرح آیات سکینت، یہ آیات آپ کو کہیں پہ بھی مل جائیں گی، آن لائن بھی سرچ کریں گے تو صبح شام وہ سنیں یا پڑھیں۔ اس طرح اپنی جو بھی کام ہے ان کو کوشش کریں کہ بہت زیادہ ان کے اشتہار نہ دیتے پھریں کہ ہر جگہ بتاتے پھر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو کسی کا پتہ ہے کہ یہ حسد کرتا ہے یا اس کی نظر لگ جاتی ہے تو اس سے ذرا اپنے کاموں کو راز میں رکھتے ہیں۔ اس طرح کسی کی بھی کوئی چیز دیکھیں تو اس کو برکت کی دعا دیں، مال کے علاوہ کوئی چیز دیں تو کہیں اللہم بارک، بارک اللہ لک، اس طرح سے دعا دینی چاہیے۔ اور کسی کا مال اچھا لگے تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہیں۔ اس
طرح ہی کسی کو مصیبت میں دیکھے تو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ دعا پڑھیں. ایسے لوگوں سے بھی تھوڑا پرہیز کریں جو بہت شکایتی لوگ ہوتے ہیں، ہر وقت شکایتیں کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو آلویز نیگیٹو تھنکنگ رکھتے ہیں، یا وہ لوگ جو دوسروں کے خوش دیکھ کر ان کو خوش رہنے نہیں دیتے، کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ دوسرے کا دل خراب ہو جائے، یا شکی قسم کے لوگ، یا جن لوگوں کو ہر وقت دوسروں کی فکر لگی رہتی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یا جو لوگوں کی برائیاں آپ کے پاس آ کے کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے پرہیز کیا جائے تو وہ بہتر ہے. اس طرح دیکھیں قرآن پاک سے علاج کرنا، مطلب نظر لگ ہی جائے، بعض تو احتیاطی تدابیر ہے نا ان میں سے جو آپ کو بتائی ہیں. اب اگر نظر لگ ہی گئی ہے تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں سورہ فاتحہ سے آپ علاج کرتے ہیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا یا تلاوت سن لینا، اسی طرح نظر بد کی جو بھی دعائیں ہیں وہ پڑھنا. قرآن آیات میں جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 ہے، سورہ نساء کی 54 ہے، سورہ طٰہٰ کی 131 ہے، سورہ کہف کی 39 ہے، سورہ ملک کی 1 سے 4 تک ہے، سورہ قلم کی 51 52 ہے، سورہ اسراء کی 82 ہے. اس طرح آپ منزل کتاب ایک ملتی ہے بازار میں، آپ وہ لے سکتے ہیں اور اس سے یہ قرآنی آیات پڑھ سکتے ہیں. اس طرح مسنون دعائیں ہیں جیسے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. اور اپنی اولاد کو، بچوں کو، گھر کے اور افراد کو بھی یہ پڑھنی چاہیے. لیکن اگر کوئی بچہ نہیں پڑھتا تو چھوٹا بچہ ہے تو آپ اس کو پڑھ کے اس کو اللہ کی پناہ میں دے سکتے ہیں. جیسے اعیذکما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے فرماتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامات، اور یہی والی پوری دعا. تو آپ یہ قرآنی بھی دعائیں پڑھیں، یہ مسنون بھی دعائیں پڑھیں. پھر آپ پانی پہ دم کر کے بھی مریض کو پلا سکتے ہیں، پانی پہ بھی، شہد پہ بھی، کلونجی پہ اور دوائی کے اوپر بھی دم کر کے اس کو پلا سکتے ہیں. جیسے سورہ فاتحہ آپ نے 3 دفعہ پڑھ لی، 7 دفعہ پڑھ لی، یا اس طرح سے دم کر بھی سکتے ہیں کسی اور کے اوپر. اس لیے کہ عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا تم اپنے دم میرے سامنے پیش کرو. تو ان کے سامنے پیش کیے تو آپ نے فرمایا کہ ایسے دم میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں شرک نہ ہو. یعنی دم قرآن و حدیث میں اگر اس کا ریفرنس نہیں بھی ملتا ہے تو شرک کی بات کوئی بھی نہیں ہے اس کے اندر، اور اللہ کا نام لیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ بعض دفعہ پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا بھی ان آیتوں کا کیا ہے، یہ کہاں لکھی ہوئی ہیں، اس کا ریفرنس کون سا ہے. تو یہ لوگوں کے اپنے تجربات سے ہیں کہ جس میں حسد ہے یا جس میں نظر بد کی بات ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو ان کی دعائیں بھی اور آیتیں بھی وہ پڑھی جائیں. اسی طرح اذان کو غور سے سننا، جب بھی اذان لگے تو چاہے وہ کہیں مسجد میں ہو رہی ہو یا آپ کے اذان کلاک سے ہو تو آپ اس کو غور سے سنیے، یہ بھی فائدہ دیتا ہے. اس طرح اگر پتہ ہے کہ کس کی نظر لگی ہے تو پھر وہ اس بندے سے ریکویسٹ کی جائے کہ وہ اپنے وضو کا پانی دے دے اور جس پر نظر لگی ہے اس کے کندھوں پر پیچھے سے زور زور سے پھینکے اس پانی کو. اور اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کی نظر لگی ہے، بہت سارے لوگ تھے تو ان سب لوگوں کو جو بھی اس مجلس میں تھے ان کو کہا جائے کہ پانی کے ایک پیالے میں ہاتھ ڈالیں اور اس پانی کو پھر انڈیل دیں جس کے اوپر نظر لگی ہے. اس طرح اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کا اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ چلا گیا ہے، اب مل نہیں سکتا، تو اس کی جو بھی کوئی چیز ہے، جیسے اس کا جھوٹا برتن ہے، اس کا جھوٹا چمچ ہے، گلاس ہے، تو اس کو بھی آپ دھو کے اس کے پانی سے اور پھر جس کے اوپر نظر لگی ہے اس کے اوپر بہا سکتے ہیں، یا اس کے کپڑے یا اس کی کوئی بھی چیز ہے تو اس کو پانی میں ڈبو لیا جائے اور پھر اس کو پانی کو اس بندے کے اوپر ڈالا جائے. اللہ تعالیٰ سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.